اور اسلام ظاہر کا نام ہے، یعنی نماز پڑھنا اور زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال تصدیق کا نام ہے۔ دوسرا اس طرح آپ سمجھے کہ اسلام جو ہے ظاہری اعمال۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بلوچ میڈیا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک علاقے کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں مولانا عبدالحمید حمیدی صاحب، جن کو علاقے میں بہت ہی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ علاقے میں بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، تو آج ان سے کچھ اسلامک کویسچن بھی کرنے والا ہوں، اور ذاتی تعلیم جو ہے درس نظامی وغیرہ، تو ان کے بارے میں بھی کویسچن کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے اور طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ مولانا، سب سے پہلے ہم سب آپ کی درس و تدریس کے بارے میں مختصر جاننا چاہیں گے کہ آپ نے درس و تدریس کہاں سے حاصل کی؟ اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر میری رائے، میری سوچ، میری فکر کو اپنے سامعین کرام تک پہنچانے کے لیے، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میری درس و تدریس جو ہے، سب سے پہلے تو میں نے 28 مئی 2004 کو اس سفر کا ابتدا کیا تھا لورالائی سے، جامعہ شمس العلوم لورالائی میں۔ وہاں سے میں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 2017 27 مارچ بروز سموار 2017 کو میرا یہ علمی سفر اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد 2017 سے ابھی 2023 تک میں اسی مدرسہ جامعہ منبع العلوم میں درس و تدریس کا خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آمین آمین۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام صرف متبادل الفاظ ہیں جن کے معنی ایک ہیں۔ اصل میں ایمان اور اسلام، ان میں اتنا فرق نہیں ہے، صرف اعتباری فرق ہے۔ ایمان باطن کا نام ہے اور اسلام ظاہر کا نام ہے۔ مطلب ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، یعنی اعتقادیات کا نام ایمان ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، اس کی دل سے تصدیق کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا اور دل سے تصدیق کرنا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے جتنی کتابیں اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، اور یہ ایمان لانا کہ خیر اور شر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس پر ایمان لانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جس طرح ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یعنی اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اسلام ظاہر کا نام ہے، یعنی نماز پڑھنا اور زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعمال تصدیق کا نام ہے۔ دوسرا اس طرح آپ سمجھے کہ اسلام جو ہے ظاہری اعمال سے شروع ہو کر باطنی اعمال پر اس کی اختتام ہو جاتی ہے، اور ایمان جو ہے وہ باطن سے شروع ہو کر ظاہر پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، بنیادی فرق نہیں ہے، صرف اعتباری فرق ہے ایمان اور اسلام کا۔ دوسرا اس کا حقیقی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو قرآن پاک میں اور حدیث نبی میں اکثر جگہوں پر مومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک مومن اور عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مومن اور مسلمان، مومن ایمان سے ہے
اور مسلمان اسلام سے ماخوذ ہے۔ جو ابھی فرق بیان ہوا کہ ایمان اور اسلام کا، وہیں فرق مسلمان اور مومن کا ہے۔ لیکن عام طور پر اگر کسی شخص کے دل میں تصدیق ہو اور ظاہر پر اس کے اعمال نہیں، وہ مومن کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح شخص ہو کہ ظاہر پر اس کا زبان پر اقرار ہو لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں، وہ مومن نہیں کہلاتا۔ یعنی ظاہری اعمال کا تصدیق کرنا اسلام، زبان سے اقرار کرنا، اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر کسی کا دل میں تصدیق موجود ہو لیکن ظاہری اعمال نہ ہو، پھر بھی وہ مومن ہے۔ لیکن اگر وہ زبان سے اقرار کرتا ہے صرف نام کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے، اور دل میں اس کی تصدیق نہ ہو، تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ باقی جو فرق ایمان اور اسلام کا ہے وہی مسلمان اور مومن کا بھی وہی فرق ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس کو مومنین اکثر جگہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دل کو اعتبار ہے کہ دل میں تصدیق ہونی چاہیے، پھر انسان مومن کہلاتا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ اسلام کے اہم ارکان ہیں۔ اکثر مسلمان اس کا رجحان بہت کم ہے، خاص طور پر زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے کیا خاص وعیدین ہیں؟ نماز تو دین کا اہم ستون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس طرح کہ جس طرح اس نے دین کو گرایا۔ نماز کو چھوڑنا دین کو گرانے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے۔ اسی طرح 4 مذہب ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، تینوں کا تو یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کو نہیں پڑھتا، اس کی سزا تو قتل نہیں، البتہ حکومت وقت اس کو جیل کے اندر ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ یا تو نمازی بن جائے یا اسی جیل کے اندر اس کو موت آ جائے۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا کتنی بڑی جرم ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس کا تفسیر اور مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال و جائیداد، پیسوں وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں دیتے، قیامت کے دن اس کے یہ سارے خزانے اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ جہنم کی آگ سے ان کو گرم فرمائیں گے، پھر اس کے پیشانی پر، اس کے پہلوں پر، اس کے پیٹھ پر اس کو داغ دیے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تو نے دنیا میں جمع کیا تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کے تختے بنائے جائیں گے، پھر اس کو جہنم کی آگ سے گرم کیے جائیں گے، اور اس زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کے پیشانے پر، پہلو پر اور پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مال ہے۔ اب یہ پیشانی پر داغ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب اس نے فقیر کو دیکھا تو سب سے پہلے اس کے پیشانی پر بل آتے ہیں کہ یہ تو پھر مانگنے والا آیا، پھر اس کو کروٹ پر اس وجہ سے داغ دیا جائے گا کہ وہ سیٹ بدلتا تھا، ادھر ہو جاتا تھا، ادھر ہو جاتا تھا، اور آخر میں پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور بھی بہت سے وعید آئی ہیں قرآن میں، حدیث مبارکہ میں۔ تو زکوٰۃ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیا کریں اور نماز کی بھی پابندی کیا کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔